أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محراب سجدہ گاہ ہو، مصلی بھی بولتا، محراب سجدہ گاہ ہو، مصلی بھی بولتا، یہ فرش کیا ہے عرش معلا بھی بولتا، کہ رکتی نہ باتیں قرۃ شبیر پر فقط، رکتی نہ باتیں قرۃ شبیر پر فقط، زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا، یہ فرش کیا ہے عرش معلا بھی بولتا. پر محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صل على محمد وآل محمد. ایک اور بات سوال کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام جلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. اے شمرے لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، اے شمرے لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، عابد تو بڑی دیر سے گئے، ہوش بڑا ہے، عابد تو بڑی دیر سے گئے، ہوش بڑا ہے،
تماچے ایسے ستمگر نہ مار سکینہ کو تماچے ایسے ستمگر احساس یتیمی بڑی سخت سزا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت ہے۔ اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر نعرے صلی اللهم صل على محمد و آل محمد۔ سلام کی جلد اشارت پیش کروں گا برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب کوئی تیرے ستم سینے بکھاتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم سینے پکھاتے ہیں حسین، دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے ہیں حسین، دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ہے، وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ظلم کرتے ہیں نہیں اور بھول جاتے ہیں حسین، تعزیت کی جائے اس موقع پیاد تہنیت، تعزیت کی جائے اس موقع
پیاد تغنیت حضرت عابد کو سینے سے لگاتے ہیں حسین المدد یا فاطمہ ہو کرم یا شاہ مردان المدد یا فاطمہ حضرت عباس کے لاشیں پر جاتے ہیں حسین بولی زینب جاؤ بچوں شاہ کی نصرت کرو بولی زینب جاؤ بچوں شاہ کی نصرت کرو لاشِ اکبر کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں حسین یا الہی خیر کی جو مر نہ جائے بیویاں یا الہی خیر کی جو مر نہ جائے بیویاں آخری رخصت کو اب خیمے میں آتے ہیں حسین جب کوئی تیرے ستم امام زمانہ بلندن صلوات ہمارے لیڈر صلوات اس سال صاحب کی مجلس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر جناب اکبر شکر زیادی کی روح کو سوال اشتعال فرما دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام ملک بقا
نہیں ملتا مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا، کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو، کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو، کہاں گئے کہ کوئی نقش پا نہیں ملتا، کہاں گئے کہ کوئی نقش پا نہیں ملتا، سلامی جاد آئے ایک دعائے اسلام کی چند شیئر دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین، حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، جب وقت نزاع نکلے میرا دم خدا کرے، دل سے غم حسین، ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا، ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا،
دل کا ہوں یہی مرہم خدا کرے، دل سے غم حسین ٹھوکر لگے تو آئے زباں پر علی کا نام، ٹھوکر لگے تو آئے زباں پر علی کا نام، ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے، دل سے غم حسین، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، آنکھیں ہوں اشک غم سے سدا نم خدا کرے، دل سے غم حسین، چھائے نشان حضرت عباس کی ضیاء، چھائے نشان حضرت عباس کی ضیاء، سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین، صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خودی شہزادی کون ہے بلند تر صلوات، أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کر جن مومنات مرحوم مرحومات کے میں نام دے رہا ہوں ان کو پڑھ کے بخش دیجئے۔ مرحوم سید اکبر شکر زیدی ابن حیدر شکر زیدی، سید حیدر شکر زیدی ابن علی نبی زیدی، سیدہ طیبہ زیدی بنت وزیر احمد زیدی، سید ظفر احسان زیدی ابن نظر حسن زیدی، شہید استاد سبت جعفر زیدی، اور جملہ مرحومین مرحومات مومن مومنات کو بھی شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بلند آواز سے ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اِسال ثواب کی مجلس ہے اور دعا ہے پروردگار عالم سے بحق چہردہ معصومین علیہ السلام کے پروردگار ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی اور جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور خصوصاً یہ بندہ مرحوم مغفور کے جن کے لیے مجلس اعظم منعقد کی جا رہی ہے ان کے اور ان کے تمام ارحام کو خونی رشتہ داروں کو کہ جو عالم برزخ میں ہیں عالم برزخ کی تمام مشکلات سے نجات دلائے اور عالم برزخ کو ان کے لیے روزہ منورہ باغ رضوان قرار دے مغفرت فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. عزیزان گرامی، موت کا ایک عجیب تصور ہے کہ جو انسان کے سامنے ہے اور اس سے زیادہ شاید کوئی بھیانک اور خوفناک تصور نہ ہو، ڈراؤنا تصور نہ ہو کہ جو انسان کے سامنے ہو. ابھی آپ کے سامنے جو اشعار پڑھے گئے کہ مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا، کہاں سے جائیں ان کے تعاقب میں کہ نقش پا کا نشان نہیں ہے، پیروں کا نشان نہیں کہ کہاں گئی ہے. یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے اور بڑا عجیب مسئلہ ہے. موت کے مسئلے کو ایک دفعہ قرآن مجید نے منسلک کیا، جوڑا ہے خدا پر اعتقاد سے، اور ایک دفعہ جوڑا ہے اپنے اعمال کو نیک کرو اس امر سے. یعنی کیا مطلب یہ کہ سورہ بقرہ میں جو پروردگار اعظم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے رہے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تم کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد پھر موت دی اور موت دینے کے بعد پھر پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی جانب لوٹ کر آؤ گے. یعنی اگر کوئی انسان نعوذ باللہ خدا کے وجود کا انکار کرنا چاہ رہا ہے تو اس آیت کے مطابق سب سے پہلے وہ اپنی خلقت کا انکار کرے، اپنے وجود کا انکار کرے. ہم میں سے ہر شخص ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی قرآن مجید نے عقیدہ توحید کو متصل کیا ہے قیامت کے ساتھ، عقیدہ توحید کو متصل کیا ہے قبر میں جانے کے ساتھ. عقیدہ توحید کو قرآن مجید نے جوڑا ہے کہ تم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ عجیب ایک سلسلہ ہے. اور سورہ یاسین کی وہ آخری بالکل آیات کہ جس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جب ایک شخص آیا اور نبی کریم کے سامنے ہڈی لی، اس نے بھربھری ہو چکی تھی اور اس کا اپنے ہاتھ سے مسئلہ پاؤڈر ہو چکا تھا، صفوف ہو چکا تھا، مٹی میں تبدیل ہو چکی تھی وہ ہڈی. اس نے اگر اس کو مسئلہ اپنے ہاتھ سے ہڈی بھوسا ہو کر راکھ ہو کر گر گئی. کہا کہ محمد یہ بتاؤ تمہارا خدا کیسے زندہ کرے گا. آیت اس واقعے کے جواب میں آئی کہ پروردگار آپ سب کو وہ آیت یقیناً حفظ ہے کہ ذرا بلانا مثلا نسی خلقہ، ہمارے لیے آ کر مثال دے رہا ہے، ہمارے سامنے باتیں بنا رہا ہے اور اپنی خلقت کو بھول چکا ہے. حبیب اس سے یہ کہو کہ یہ پوچھتا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قبر میں چلے گئے آبا و اجداد ہمارے، ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، بھوسے میں تبدیل ہو گئے، میں یحیی العظام وہی رمیم، ان کو زندہ کون کرے گا؟ یہ تو راکھ ہو چکی ہیں ان کی ہڈیاں، ان کے جسم گل سڑ چکے ہیں. حبیب اس سے کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. حبیب اس کو یہ جواب دو ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جو ان ہڈیوں کا خالق ہے. جب کچھ نہیں تھا اس نے بنایا، اب تو تم کچھ ہو.
تو وہ زندہ تمہیں کیوں کر نہیں کر پائے گا؟ اور معاد کے لیے، قیامت کے لیے بہترین دلائل، بہترین جو دلیل ہے علامہ مجلسی کا بدن ہے کہ جو انتقال کے 400 سال کے بعد قبر جب کھدی تو ہم اس وقت تھے ایران میں، صحیح و سالم بدن نکلا۔ شیخ صدوق کا واقعہ موجود ہے کہ جب سیلاب آیا ان کا بدن صحیح و سالم نکلا۔ شیخ کلینی کا بدن کا واقعہ موجود ہے کہ ان کا بدن صحیح و سالم نکلا۔ جناب حذیفہ یمانی جو امیر المومنین کے خالص ترین اصحاب میں سے ہیں، ان کا بدن صحیح و سالم نکلا۔ جناب حر ابن یزید ریاحی کا بدن 1000 سال کے بعد صحیح و سالم نکلا۔ تو پروردگار عالم یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہمارے سامنے بھیج رہا ہے کہ دیکھو اس قبرستان میں موجود، ایک اور نام دے دوں، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ آخوند محمد کاظم آخوند خراسانی کہ جن کا جسم کوئی 1930 کی بات ہے کہ ان کے دفن کے 11-12 سال کے بعد جب اتفاق سے ان کی قبر کی دیوار گر گئی جو احاطہ ہوتا ہے، ان کی بیٹی کو دفن کرنا چاہا لوگوں نے ان کے قبر کے پہلو میں، تو وہاں پر کھدائی ہو رہی تھی، تو برابر میں والد کی قبر تھی، یعنی آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم آخوند خراسانی کی، تو قبر کی دیوار گر گئی، تو وہاں پر ان کا ہاتھ جو قبر کی دیوار پر ٹکا ہوا تھا وہ برابر والی قبر میں آ کر گرا، تو دیکھا تو کفن بھی صحیح و سالم، بدن بھی صحیح و سالم۔ تو پروردگار یہ مسلسل حجتیں پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اگر قیامت کے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا، اگر حساب کتاب کے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا، تو پھر دنیا میں ڈرنا کیسا؟ میں کسی کا گلا کاٹوں، کسی کی جیب کاٹوں، کسی گھر میں کود پڑوں، ظلم کروں، قتل و غارت، تمام کی تمام چیزیں کروں، جب مجھے جواب دینا ہی نہیں ہے تو میں کس بنیاد پر رکوں؟ لہٰذا آپ توجہ کیجئے کہ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں جتنی شدت کے ساتھ موت پر، قبر پر، قیامت پر، دنیا کی بے ثباتی پر، دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس چیز پر مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ان 4 یا 5 عنوانات، موضوعات میں سے ہے کہ جس کا انتخاب، یہ جملہ ہے نہیں صحیح لیکن بہرحال اجازت دیجئے کہہ دوں کہ جس کا انتخاب سید رضی نے کیا نہج البلاغہ میں، رسول خدا کے فضائل بتائیں، اہل بیت کے فضائل، قرآن کے فضائل، دنیا کی خلقت، فرشتوں کے بارے میں، کچھ جانور اور حیوانات کے بارے میں خطبہ نہج البلاغہ میں، اور وہیں پر دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک شخص امیر المومنین جیسا ہو کہ جن کے فضائل آپ کو بخوبی علم ہے اور وہ مسلسل دنیا کے ختم ہونے کی جانب اشارہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہم فیہا خالدون کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا جہاں سے لوٹ کے آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اب یہ میرے الفاظ ہیں، بات ختم ہو گئی نہج البلاغہ کے حوالے سے، یعنی دنیا میں انسان سردی کا موسم آتا ہے، گرم کرنے کے لیے گھر کو کوئی چیز نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، کوئلہ نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، سردی گزر جائے گی، گرمی آ جائے گی، پھر دیکھیں گے، گرمی آئی، گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی یا پنکھا نہیں ہے، صبر کر کے جیسے تیسے گزارا کر لیا۔ عزیزان گرامی، برزخ میں کوئی موسم تبدیل نہیں ہوگا۔ برزخ میں حدیث فرماتی ہے کہ جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، جب بندہ مومن کو، بندہ خدا کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بندہ مومن سمجھانے کے لیے کہنا ورنہ حدیث میں بندہ مومن نہیں ہے، جب بندہ خدا کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اسی وقت یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے کس طرح سے مسلسل ہم کو بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ تمام کی تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور آئمہ نے، صرف جناب امیر کی بات نہیں ہے، آپ ختمی مرتبہ سے لے کر چلیے جناب سیدہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کا واقعہ کہ گریہ فرمایا، رسول خدا نے پوچھا چچیان گریہ کیوں فرما رہی؟ کہا تم نے بیٹا جو قیامت کا حال بتایا ہے وہ تفصیل موجود ہے کتابوں میں اس تفصیل کو اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ بیٹا تم نے جو قیامت کا حال بتایا ہے تو مجھ پر قیامت کا ایک خوف طاری ہوا ہے، مجھ پر قیامت کی ایک دہشت طاری ہوئی ہے۔ پھر جب جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے تشریف لے گئی تو رسول خدا پہلے قبر میں اترے، آپ قبر میں آپ درازکش ہوئے، لیٹے، اور اس کے بعد اپنی آبا کا کفن دیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا اصل میں نے ایک دفعہ قیامت کا ذکر کیا تھا تو میری چچی نے گریہ کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، قیامت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ انسان لے، قبر کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ انسان لے، یہ بالکل مذاق نہیں ہے۔ ہم ایک بات اور پیش کر دوں کہ ہمارے یہاں کبھی مومنین کے ذہنوں میں 2 چیزیں آ کر مل جاتی ہیں، امیر المومنین کی ولایت اور طاقت جس کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی، اور ہماری بدعمالیاں، ہماری بدعمالیوں کا تعلق امیر المومنین کی ولایت سے نہیں ہے، اس ولایت کو بہانہ
بنا کر اپنے آپ کو میں بدعملی کا اجازت نامہ صادر نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر یہ دو چیزیں اپنے مقام پر استوار نہ رہیں، اپنے مقام پر صحیح معنوں میں نہ رہیں، تو انسان اپنے ہر عمل کو، غلط عمل کو بہانہ بنائے گا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. ہم اور آپ چاہنے والے ہیں. تبھی امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ دیکھو قبر اندھیری کوٹری ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، قبر میں عذاب ہے، یہ تمام چیزیں لے کر آؤ. انسان اسی کو بتاتا ہے اگلے مرحلے کی تیاری کی جس سے محبت کرے. 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو قبر کے عذاب سے ڈرے. یعنی ایک ایک چیز کہ اپنا رسول اللہ، مولا مجھے فشار قبر سے ڈر لگتا ہے، یہ کام مت کرو. مولا مجھے قبر کے اندھیرے پن سے ڈر لگتا ہے، یہ کام کرو. مولا مجھے پل صراط پہ لغزش سے ڈر لگتا ہے، مجھے قیامت کے میدان میں لمبے عرصے تک کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے. یعنی اصحاب شاگرد ایک ایک سوال کرتے رہے اور ائمہ ان کا جواب دیتے رہے. خوب توجہ کیجیے گا، مرحلہ بڑا باریک اور حساس ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے. اگر ہم ولایت جناب امیر المومنین کو دیکھیں تو اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. قیامت کے میدان میں اگر علی ابن ابی طالب ہماری شفاعت کا ارادہ کر لیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت دی ہوئی ہے جناب امیر المومنین کو، اس شفاعت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس شفاعت کو بنیاد بنا کر اگر انسان گناہ کرے، اس چیز کو ائمہ نے ناپسند فرمایا ہے، لیکن یہ ائمہ کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ دیکھو ہم سے رشتہ جوڑ کر رکھو، ہم سے ناتا جوڑ کر رکھو. 7ویں امام ہے، گلی میں جا رہے ہیں مدینے کی. ایک شخص تھا، بڑی نامناسب حالت میں تھا، مولا کا شیعہ چاہنے والا ہے. امام کو دیکھا اپنے اصحاب کے ساتھ، امام آ رہے ہیں، ایک دفعہ منہ کو موڑ کر کھڑا ہو گیا. شرم آئی اسے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے امام کو دیکھ کر انسان شرمائے کہ میں کتنا بدعمل ہوں. امام اس کے پاس گئے اور گویا لگتا یہ کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا دیکھو جیسے بھی ہو ہم سے رابطہ مت توڑو. تو اس چیز کو بھی انسان سیکھے اور دیکھے اور سمجھے. اور یہ جتنے بھی اعمال ہم کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے قبر کی تیاری کے لیے، شب و جمعہ کو یہ پڑھو، سورج غروب ہوتے وقت یہ کام کرو، سورج ڈوبتے وقت یہ کام کرو، نماز میں یہ چیزیں پڑھو. ایک ایک چیز ہم کو بتائیے. جو طویل رکوع کرے گا اس کو کیا ثواب ملے گا قیامت میں؟ جو طویل سجدہ کرے گا وہ کس مشکل سے بچے گا؟ جو قنوت طویل پڑھے گا یا قنوت پڑھے گا نماز میں اس کو کیا ثواب ملے گا؟ جو اذان جب ہو رہی ہو، مسجد کی آواز آ رہی ہو اور وہ گفتگو نہ کرے تو قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو اس کی زبان جواب دیتے وقت لڑکھڑائے گی نہیں. عزیزان گرامی توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ ایک ایک مرحلے کو امام نے ایک ایک چیز سے جوڑا. یعنی زبان اگر نہیں چاہتے کہ تم لڑکھڑائے تو دیکھو اذان کے وقت گفتگو نہ کرو، اذان کا جواب دو. اگر تم چاہتے ہو کہ نماز تمہاری اس طرح سے ہو تو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھو. اگر تم چاہتے ہو وضو کا ثواب تمہیں ملے تو جب وضو کر رہے ہو تو انا انزلنا پڑھو، وضو ختم کر لو تو آیت الکرسی پڑھو. دیکھو اگر تم برکتیں چاہتے ہو، جمعے کے دن تمام برکتیں نازل ہوں تو عصر سے جمعہ کو 100 دفعہ انا انزلنا پڑھو. یعنی ایک عمل نہیں بتا رہے ہم کو، تمام کے تمام اعمال بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ اعمال اس مقام پر آتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ صدوق نے کتاب خصال میں ابواب سبعہ، یعنی وہ چیپٹر کے جہاں پر 7 چیزوں کا ذکر ہے. کتاب خصال جو ہے وہ شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس میں شیخ صدوق نے جو لکھا ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا یہ ثواب ہے. پھر وہ چیپٹر ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد 2 کا، وہ کون سی 2 چیزیں جن کا یہ گناہ ہے، یا وہ کون سی 2 چیزیں کہ جو کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے، وہ کون سے 2 لوگ تھے جو ایسے تھے. جہاں بھی حدیث میں 2 کا عدد آیا کسی بھی لحاظ سے ذکر کیا. پھر اس کے بعد کون سی 3 چیزیں ایسی ہیں، پھر 4، پھر 5، 6، 7 چیزیں ہیں. اس چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میری یا میرے اہل بیت کی، میری محبت بھی تمہارے دل میں ہو اور میرے اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو. ینفع فی 7 مواطن یوم القیامہ، قیامت میں 7 مقامات پر میری اور میرے گھر والوں کی محبت تمہیں فائدہ دے گی. احوالہن عظیمہ. اچھا یہ میں سمجھ، میرا جملہ بھی آپ ذرا سمجھیے، حدیث کے ساتھ میں اپنے جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، واضح ہو. فرمایا کہ یہ جو میں نے 7 مرحلے کہے ہیں نا، احوالہن عظیمہ،
ان کے جو مراحل ہوں گے یہ بڑے خطرناک ہوں گے. یہ میں سمجھنا معمولی مراحل کی بات کر رہا ہوں. 7 مرحلوں پر میری اور میرے گھر والوں کی محبت کام آئے گی. توجہ فرمائی آپ نے, غور فرمایا کہ جہاں پر عبادات کو انجام دینے کی تاکید کی جا رہی ہے, جہاں پر حرام سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے, جہاں پر ظلم سے دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے, وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محبت اہل بیت جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو معمولی مت سمجھنا. اور رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کے لیے کام آئے گی, فرمایا جس کے دل میں میری اور میرے گھر والوں کی محبت ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو بیان کروں, امام علی نقی 10ویں امام حضرت امام ہادی علیہ السلام ایک عیسائی تھا, ایک عیسائی تھا, سامرہ میں آتا تھا 10ویں امام کی خدمت میں, کبھی تحفے وغیرہ لے کر آتا تھا, نظر کرتا تھا چاندی کے سکوں کی, سونے کے سکوں کی, اور امام کو جا کر تحفے دیتا تھا. عیسائی تھا, اس کی عادت تھی. تو امام نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے سچے چاہنے والے بن جاؤ, کلمہ پڑھو. اشارتاً امام نے کہا کہ کچھ لگتا ہے دل میں کیفیت ہے. کہا کہ انشاءاللہ. امام نے کہا نہیں تم نہیں ہو سکتے. کہا کہ یا رسول اللہ محبت بڑی ہے آپ سے. کہا کہ نہیں تم نہیں ہو سکتے ہمارے سے, ہمارے جد کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے, عیسائی ہی دنیا سے جاؤ گے. ہاں تمہارا ایک بیٹا ہوگا کہ جو ہمارا سچا چاہنے والا بنے گا اور خلص شیعہ میں سے ہوگا. پھر امام ہادی نے وہاں پر ایک حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو ہماری محبت قبر اور قیامت میں تم جیسوں کو بھی فائدہ دے گی. یعنی جو عیسائی ہے یہ محبت اہل بیت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو مومن کے دل میں آئے تو بلند ترین فائدہ عطا کرتی ہے, کافر کے دل میں آئے تو ایک فائدہ عطا کرتی ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے یہ کیسے ہوگا, تو قرآن سے چل کر پوچھئے کہ قرآن مجید نے جب سامری جادوگر تھا, جو سامری جادوگر جناب موسیٰ کی قوم میں, اس نے جناب موسیٰ کی قوم کو گائے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا پر لگا دیا, عبادت پر. جناب موسیٰ آئے, بڑے ناراض ہوئے, جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ تمام واقعہ. تو جناب موسیٰ کی خدا کے ساتھ گفتگو ہوئی. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ دیکھ اس نے میری قوم کو گمراہ کیا, اس کو ابھی دردناک ترین موت سے ہمکنار کر دے, موت آ جائے اس کو, بد دعا کی. وہی آئی کہ موسیٰ دیکھو موت کی بد دعا مت کرو. کہا کیوں پروردگار؟ کہا کیونکہ سخی تھا. یہ میں نے کیوں واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا؟ کچھ صفات ایسی ہیں, چھوڑ دیجئے محبت اہل بیت کو, بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے محبت اہل بیت کو چھوڑیے, میری اس بات کو سمجھیے, پھر میں آتا ہوں محبت اہل بیت کی طرف. اس جو اپنے والدین کی اطاعت کرے گا اس کو بہت سی نیکیاں ملیں گی, چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو. خدا کو نہ مانتا ہو, کچھ چیزوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے, لہذا سامری ہے, لیکن چونکہ سخی ہے اتنا بڑا گناہ کیا. موسیٰ موت کی دعا مت کرو, کچھ اور کہو. کیا کیا جائے؟ ان تقول فی الحیات, اپنی زندگی میں یہ کہے گا کہ لا مساس, اپنی زندگی میں تم یہ کہتے رہنا سامری کہ مجھے مت چھو, مجھے مت چھو. بخار ہو جاتا تھا اس کو, جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بخار شدید ہو جاتا تھا. اب علماء نے کہا کہ سامری کو بخار تیز ہو جاتا تھا, یا ہاتھ لگانے والے کو, لوگوں نے کہا کہ سامری کو بخار ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس کو چھوتا تھا تو یہ اذیت میں خدا نے رکھا لیکن موت نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی ایک گنجائش نکلی سامری کے لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا, مہلت دی گئی, توفیق نہیں ملی توبہ کی, توبہ کر نہیں پایا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسی وقت موت آ جاتی, توبہ کا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن تب بھی توبہ نہیں کی, بنا توبہ کیے وہ گیا دنیا سے. لیکن سخاوت ایسی چیز ہے جو اتنا بڑا گناہ ہوا تو اس کے باوجود اس سے موت نہیں دی گئی بلکہ ایک اور سزا دی گئی. لہٰذا کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہیں, چاہے ہندو, کافر, سکھ, عیسائی, کوئی بھی انجام دے وہ صفات اس کو ملتی ہیں اور وہ اجر اس کو ملتا ہے. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو اب چلیے, اس بات موسیٰ کی قوم کو گمراہ کر دیا, رسالت سے نہیں توحید سے گمراہ کس طرح سے کیا. اگر یہ کہہ دیتا کہ دیکھو موسیٰ جھوٹے نبی ہے, توحید میرے پاس ہے, اللہ ایک ہے, تو بات تب بھی ذرا سمجھ میں آ جاتی. نہ صرف یہ کہ توحید سے دور کیا بلکہ گوسالہ پرستی کی طرف لے کے کر گیا, بت پرستی کی طرف لے کر گیا. اس انداز سے توحید چھینی کہ جو انتہائی گھٹیا ترین طریقہ ہے توحید کو چھیننے کا, لیکن سخی ہے, موت کی بددعا قبول نہیں کی گئی. تو سرکار جو مسلمان ہے اور مومن ہے اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے, تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ کیسے فائدہ دے گی.
سرکار جب سامری کو سخاوت فائدہ دے گئی تو یہاں پر مومن جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو امیر مومن کا چاہنے والا ہے، جو دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو محبت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو پھر اس کو پروردگار عالم یہ تمام چیزیں کیوں نہ دے؟ اور یہ تو میں نے حدیث کے ذریعے بات کروں، ابھی حدیث پیش کروں گا، جبکہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کو بخوبی واقف ہیں آپ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بندہ گناہگار ہے، بندہ عاصی ہے، معصیت کی ہے، لیکن پروردگار اس نے محبت ان سے کی ہے جن سے تیرا رسول محبت کرتا تھا، اور نفرت ان سے کی ہے جن سے تیرا رسول نفرت کرتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نفرت اور محبت کو رسول کی محبت اور نفرت کے سانچے میں ڈالے بغیر چلے گئے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ سے خطاب آیا، حدیث رسول خدا نے بھی بیان فرمائی، اوثق عری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کو سب سے مضبوط طریقے سے جہاں سے پکڑا جا سکتا ہے، دیکھیے عرا جمع ہے عروہ کی، عروہ کو کہتے ہیں رسی، لیکن اگر جا کر دیکھیں آپ لغت میں ڈکشنری میں تو وہاں پر ہے کہ عروہ کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جا سکے۔ بالٹی ہے، ڈول ہے، آپ نے ڈالا کنویں میں، نکالا پانی، اس کے کناروں سے پکڑیں گے چھوٹنے کا امکان ہے، توجہ ہے آپ کی، لیکن اگر اس کا دستہ لگا ہے وہاں سے پکڑ لیا تو اب یہاں سے چھوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بے فکر ہو جائیے، میں نے دستے کو پکڑ دیا، کنارے سے نہیں پکڑا ہے، پھسلے گا نہیں۔ تو فرمان رسالت میں اوثق عری الایمان، ایمان کو تھامنے کا سب سے مضبوط مقام کون سا ہے؟ کہ تم خدا کی خاطر محبت کرو اور خدا کی خاطر نفرت کرو۔ کہ پروردگار ان کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے 1400 سال پرانے واقعات سے، 1000 سال پرانے واقعات سے، جنگ بدر میں جو کفار رسول خدا کے سامنے آئے، جنگ احد میں جو آئے، کربلا کے میدان میں جو آئے، لیکن یہ اس کے باوجود ان سے بغض رکھتے ہیں جن سے تیرا رسول بغض رکھتا تھا، اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں جن سے تیرا رسول محبت کرتا تھا۔ تو اب یہ وہ مرحلہ ہے جو نماز سے بھی حاصل نہیں ہوگا، روزے سے حاصل نہیں ہوگا۔ بنیادی ترین مضبوط ترین جگہ جس کو ایمان کو تھاما جا سکتا ہے وہ یہ کہ اپنی محبت اور نفرت کے جذبات کو گروی رکھوا دو رسول خدا کے قلب مقدس میں۔ یعنی کیا مطلب؟ جن سے رسول بغض رکھتا تھا ان سے بغض رکھتے ہو؟ ہاں۔ جن سے رسول محبت کرتے تھے ان سے محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ اس کا مطلب ہے تم نے ایمان کو مضبوط ترین مقام سے تھام دیا، اب عمل کے سلسلے میں آگے بڑھو، بڑے عظیم ترین مرحلے کو تم نے طے کر لیا۔ اب ایک مثال دوں کہ کوئی عالم تھے، بزرگ عالم، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب گھر میں بزرگ عالم ہوتے ہیں علماء، تو ان کی نواسیاں پوتے پوتیاں یہ سب ہوتے ہیں، اب وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو گھر کا کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آ گیا، اب وہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے عالم دین کو، وہ نماز سے جگہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس بچے نے کیا کیا، نہیں دیکھ رہا ہے، دادا نانا نہیں دیکھ رہے، اس نے کیا کیا، گھٹنیوں چلتا ہوا آیا، بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو نانا یا دادا کی نگاہوں اور سجدہ کے بیچ میں لے آیا۔ اب مجبوراً سجدہ کی طرف، اب آپ سجدہ کی طرف دیکھیں اگر، اور میں کہوں پیچھے مڑ کے دیکھیے، آپ نہیں دیکھ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی، آپ دائیں مڑیے باندھ نہیں، میں کیا کروں؟ اگر میں سجدہ کے بیچ میں آ جاؤں اور آپ مجبوراً دیکھ رہے ہیں مجھے، تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو، لا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، حبیب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم انہی کی جانب نگاہیں گاڑ کر رہو، ولا تعد عیناک عنہم، کیا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں اور مت دیکھنا؟ آیت یہ نہیں کہہ رہی، حبیب دیکھو خبردار تمہاری آنکھیں ان کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھیں نہ۔ اب اگر آپ کو رسول خدا کی محبت کا مرکز بننا ہے نا، تو جن ہستیوں کو رسول خدا کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں ان کے اور رسول خدا کے بیچ میں رسول خدا مجبوراً آپ کو دیکھیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اذان سے پہلے درود بھیجتے ہیں تو رسول خدا کی آنکھیں گڑیں گی یا تیری ذات کی طرف یا کچھ ہستیوں کی طرف، ان پر درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کے اور رسول خدا کے بیچ میں کسی طرح سے ہم آ جائیں، مجبور ہیں۔ پروردگار مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک عجیب سا کام ہے پروردگار، تکبیرۃ الاحرام ایک ہے لیکن مستحب ہے، وسائل شیعہ نے روایت بھی ہے، روایت کیا مجتہدین نے کہا بھی ہے اس کو،
اب مجھے فتوے کا اختلاف نہیں پتا کہ کتنے مستحب کہا کس نے نہیں کہا. باہر روایت ہمارے یہاں ہے کہ 7 دفعہ اللہ اکبر کہیے اور 7 دفعہ کے بعد پھر آپ نیت باندھیے. یہ واقعہ کیا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے کہ ولایت جان نہیں چھوڑتی انسان کی کہیں پہ، کیونکہ آپ کو چلنا ہی، یعنی سرکار اتنی بڑی گاڑی ہے 3000 سی سی کی، اس میں 1.5-2 بوتل پیٹرول نہیں ہوگا تو نہیں چل سکتی. آپ لے کے بیٹھے رہیے، خوش ہوتے رہیے کہ صاحب 10 کروڑ کی گاڑی ہے، پیٹرول نہ ڈالیے وہ نہیں چلے گی. تو واقعہ یہ ہے کہ امام رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، امام حسین السلام آ گئے. اچھا عجیب بات ہے، جب رسول خدا نماز پڑھاتے امام حسین آ جاتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جن مرحومین و مرحومات اور آپ سب کے جو موجود ہیں مرحومین و مرحومات کو سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں برزخ کی ہر مشکل سے نجات دلا انشاءاللہ، اور شفاعت خاصہ سید الشہداء کی عطا فرمائے. تو نانا نے کہا اللہ اکبر، نواسے نے کہا اللہ اکبر. اب مجھے اس کا نہیں پتا ہوا کیا، پر دیکھیے اگر جو چیز معصوم اور خدا کے بیچ میں وہاں درمیان میں آنے کی کوشش کیا مت کیجیے. ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی اتار لی، فقیر چلا گیا. مولانا یہ جائز تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا کتنا ہاتھ دیا تھا؟ خدا نے آیت اتار دی، فقیر انگوٹھی لے کے چلا گیا، رسول خوش ہو گئے. ہمارا آپ کہاں پر؟ شرف امیر المومنین صلاۃ علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر کہا. روایت جو آئی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اس طرح سے جس طرح سے نانا چاہتے تھے جواب دے نہیں دیا. بھائی نماز پڑھا رہا ہوں، نماز سے ذرا گھر میں جاؤ اماں کے پاس اپنی دوبارہ. رسول خدا دوبارہ ہے اللہ اکبر کا 7 دفعہ کہا. 7ویں دفعہ کے بعد امام حسین نے جو اللہ اکبر کہی تو رسول خدا کو پسند آئی. نہیں، رسول خدا کو کہاں سے پسند آئی؟ خدا کو پسند آئی، تبھی تو رسول خدا کو پسند آئی. پھر اللہ اکبر کہا اور پھر نیت باندھی. تو جب سے یہ مستحب ہو چکا ہے کہ نماز سے پہلے 7 دفعہ آپ اللہ اکبر کہیے اور 7ویں دفعہ میں نیت باندھیے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ انہی پر نگاہیں گاڑ کر رکھو حبیب، انہی کو دیکھتے رہو. ان کا ہر ایک کام اس کی قدر و قیمت ہے. یعنی بچپنے کے عالم میں جو امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئیں اور رسول خدا 7 دفعہ نیت باندھے اللہ اکبر کہیں تو وہ قیامت تک کے لیے باعث ثواب اور مستحب ہو گیا. اب اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو بہت زیادہ اب تمہید میں نہیں جاؤں گا. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ حدیث جو خصال صدوقی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ حبی و حب اہل بیتی تنفع فی 7 مواطن احوالہن عظیمہ. قیامت میں 7 مقامات پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. سب سے پہلے فرمایا کہ عند الوفات، جب موت آ رہی ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ روایت کے حساب سے ملک الموت، یہ محبت، یہ ولایت اہل بیت، ملک الموت سے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ارفق بہ، یہ علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، ذرا آرام سے اس کی جان کو نکالو. اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری، عجیب قسم کے عالم تھے یہ، نہایت عجیب. سن 1982 میں انتقال ہوا، کوئی قریب 40 سالوں میں 42 سال. تو یہ اہل ولا نہایت متقی. تو ایک بار سورہ یاسین پڑھتے تھے روز. کسی نے سرکار یہ سورہ یاسین آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ کہا کہ یہ اسرائیل کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں کہ جب وہ آئے میری روح کو قبض کرنے تو میرے ساتھ بہت آرام کے ساتھ برتاؤ کرے. اور انتہائی اہل ولا، یعنی کہنا غلط ہے، انتہائی زبردست اہل ولا اور بہت محبان اہل بیت میں سے. تو اگرچہ محبت اہل بیت ہے لیکن محبت اہل بیت بنیاد بنتی ہے کہ جو اہل بیت نے آپ کو کام بتائے ہیں ان کاموں کو انجام دیں. سرکار یہ سورہ یاسین آئی آپ کے لیے کہ آپ پڑھیں اور برکتوں کو حاصل کریں. یہ سورہ واقعہ آئی آپ کے لیے کہ جو سورہ واقعہ کو مسلسل پڑھے گا عشاء کے بعد وہ امیر المومنین کے انصار میں سے شمار کیا جائے گا اسے، اور جناب حضرت حجت کے انصار میں سے شمار کیا جائے گا. یہ تمام کے تمام تحفے اس کو دیے جاتے ہیں کہ تحفوں سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو. پہلی چیز عند الوفات، مومن کی جان بہت آسانی سے نکالے گا ملک الموت، محبت اہل بیت کام آئے گی. دوسری چیز فی القبر، جب قبر میں جاؤ گے تو محبت اہل بیت کام آئے گی. تیسری چیز عند الکتاب، جب نام عمل دیا جائے گا اور کتاب دی جائے گی یعنی نوشتہ ہے تحریری صورت میں، اس وقت محبت اہل بیت کام آئے گی. اور فرمایا پھر عند الحساب، جب اچھے اور برے اعمالوں کا حساب کتاب کیا جائے گا تب محبت اہل بیت کام آئے گی. اور پھر فرمایا عند النشور
کہ جب قبر سے تمہیں اٹھایا جائے گا اس وقت محبت اہل بیت کام آئے گی. عند الصراط جب پل صراط سے گزارے جاؤ گے تب محبت اہل بیت کام آئے گی. اور پھر فرمایا ہوا عند المیزان جب تمہارے نام عمل کو تولا جائے گا تب محبت اہل بیت کام آئے گی. تو آپ نے توجہ کی کہ یہ محبت اہل بیت ہر مقام پر کام آ رہی ہے. یہ تولا جب جائے گا محبت اہل بیت کو, اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے فمن ثقلت موازینہ, جس کا نام عمل, اب قرآن نے تو یہ نہیں کہا لیکن بھارت میں ترجمہ کر دوں, جس کے ترازو بھاری ہوں گے. یعنی ترازو میں جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو پلڑے میں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور جو ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. جس کے اعمال بھاری ہوں گے, وزن ہوگا, فہو فی عیشۃ راضیہ, بڑی اچھی زندگی گزارے گا. یعنی ترازو لگایا جائے گا تو وہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال میں وزن ہوگا وہاں پر محبت اہل بیت کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ ایک تو دنیا میں سمجھ لیجئے کس طرح سے, اور آخرت کے سلسلے میں کیسے. تو سرکار وہاں پر وزن اسی چیز میں ہوگا کہ جو وزن یہاں سے لے کر جائے گا. یہ سیدھی سادی بات ہے, اس میں کوئی مشکل بات نہیں, ٹھیک ہے, واضح ہے. تو رسول خدا فرما کر چلے گا دیکھو ادھر ادھر کسی کے دروازے پر مت جاؤ, اپنے آپ کو مت تھکاؤ, دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. اب اگر قیامت میں ترازو میں وزن چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو. تیسری چیز اگر ہوتی بھاری وزنی وزندار تو رسول خدا فرما کر جاتے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں اس انداز سے ہم کو بتائیں. اور قیامت کے بارے میں کہ جو اب آخری بالکل مراحل میں کہ یہ محبت اہل بیت, دیکھیے جس چیز سے آپ کا امام پرہیز کرتا ہے, اور ہم سب کا امام معصوم, جس چیز سے معصوم پریشان ہے, پریشان کا مطلب کیا؟ اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے, اور ہم کو بتا رہے ہیں, اس سے ہم کو پریشان ہونا ہے, گھبرانا ہے, بچنا ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب عقیل آئے تھے اور اپنے بچوں کے لیے اضافی گندم مانگا تھا کہ کچھ اور گندم دو, مولا کائنات نے گندم نہیں دیا. اسی خطبے میں کہ جہاں پر یہ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے جناب امیر نے, وہاں پر جملہ ہے ظلم کے بارے میں, کہ عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ لئن ابیت علی حسک السعدان مصحدا, اگر مجھے اس جڑی بوٹی پر, پودے پر جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں, آپ جائیں صحرا میں, یہاں عمان میں, مسقط میں, پاکستان ہندوستان میں بھی صحرائی علاقے ہیں جہاں پر وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں, 1.5 میٹر اونچی ہوتی ہے تقریباً. لئن ابیت علی حسک السعدان مصحدا, اگر میں رات گزاروں اس کانٹے دار جھاڑی پر سو کر, او اجر فی الاغلال مصفدا, مجھے غل و زنجیر میں ڈال کر کھینچا جائے. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر, اس بات پر, ان القى اللہ ورسولہ یوم القیامہ ظالما لبعض العباد وغاصبا من حطام الدنیا, کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, احب الیہ, مجھے کانٹے دار جھاڑیوں پر سلا دو. مولا کائنات فرما رہے ہیں مجھے کانٹے دار جھاڑیوں پر سلاؤ اور غل و زنجیر باندھ کر مجھے کھینچو, مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس کی نسبت کہ میں قیامت میں اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کروں اس حال میں کہ میں نے خدا کے کسی بندے کا حق غصب کیا ہو یا دنیا کا کوئی حرام مال جمع کیا ہو. توجہ فرمائیے گا, مولا نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ شیعہ کا یا سنی کا, ہندو کا یا پارسی کا, سکھ کا یا جین کا, بدھسٹ کا. فرمایا کہ کسی بندے پر ظلم کروں میں خدا کے, یا مال دنیا کو غلط طریقے سے جمع کروں اور پھر میں رسول خدا کے سامنے جاؤں, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. مجھے یہ بات پسند ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں پر سو جاؤں. آپ دیکھیں مالک اشتر کے خط میں ایک مقام پر صرف رسول خدا کی حدیث کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو کئی دفعہ کہتے سنا کہ وہ قوم کبھی بھی پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی کہ جس قوم میں کمزور, مظلوم, طاقتور, ظالم سے حق کو وصول نہ کر پائے بغیر حق لائے ہوئے. نماز کا ذکر نہیں کیا, روزے کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بنیادی ترین چیز کہ جس کے ذریعے اہل بیت پر ستم کیا گیا وہ ظلم ہے. اگر ظلم سے انسان پرہیز کرتا ہے اہل بیت کا حق ضائع نہ ہوتا. بنیادی ترین چیز کہ جس کے ذریعے اہل بیت کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ ظلم ہے. اور دوسری چیز جو اہل بیت پر کو جس چیز کے ذریعے تکلیف دی گئی وہ جھوٹ ہے. پہلی بنیادی چیز کے ذریعے خانوادہ رسول کو تکلیف دی گئی
جھوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم. لہٰذا روایات دیکھیے آپ جا کر کس طرح سے ہیں کہ ظلم سے کتنا پرہیز کرنا چاہتے ہیں. اور آپ امیر المومنین کو دیکھیے, یہ نہیں فرما رہے کہ میں خدا سے قیامت میں ملاقات کروں گا, فرما رہے خدا اور رسول خدا سے ملاقات کروں گا قیامت میں. یعنی قیامت کو یہ مت سمجھنا خدا کے سامنے جاؤ گے, رسول خدا کو بھی جواب دینا ہوگا, خدا کو بھی جواب دینا ہوگا. علی بن ابی طالب ظلم کرنے کو گوارا نہیں فرمات کرتا, اور پھر جواب یہ دیا اس کا کہ میں کس طرح سے ظلم کروں, کس طرح سے حرام مال کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اس نفس کے لیے کہ جس کو قیامت تک کے لیے مٹی میں رہنا ہے, گل سڑ جائے گا. یعنی یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. تو بنیادی ترین چیز جس کے ذریعے عبادتیں اپنا سفر طے کرتی ہیں, بنیادی ترین چیز کہ جس کے ذریعے انسان کی روح میں بالغی آتی ہے, تر و تازہ ہوتی ہے, وہ ظلم سے دور رہے. اور پھر ظلم کے مختلف مراحل زبان کے ذریعے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایمان اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سیدھا ہو جائے, اپنے دلوں کو سیدھا کرو, اور دل اس وقت تک سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبانیں سیدھی نہ ہوں. کیا نہیں پتا ہم سب کو خاندانوں میں گروپس بنے ہوتے ہیں, وہ گروپ کے اس گروپ کا کوئی نہیں ہے یہاں پر موجود, تو اب اس کی غیبت بھی جائز ہے, اس کی تہمت بھی جائز ہے, اس کا مذاق بھی اڑایا جائے, اس کا نام بھی رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے ٹکرا رہا ہے ہمارا خودی رشتہ دار, آتا ہے فرش ازل پر, لیکن ہمارا اختلاف ہو جائے تو زبان میری نہیں رکتی. میں کوئی بھی لقب, کوئی بھی ٹائٹل, کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. انتہائی غلط چیز ہے. یہ انسان کو توفیقات سلب کرنے کا باعث بنتی ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے, اپنی زبان کو کنٹرول کرے. لہٰذا زبان کا تعلق قلب سے, دل سے. امیر المومنین کی جو اہم ترین صفت ہے, جو مولا کائنات نے اپنا رشتہ بتایا رسول خدا سے, واللہ ما کذبت وما کذب بی, خدا کی قسم نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا, نہ میرے بھائی نے مجھے کبھی کوئی غلط بات بتائی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے المخبر الصادق رسول خدا کے بارے میں. اور امیر المومنین کی جو خصوصی ترین صفت ہے وہ یہ کہ صدقت, آپ نے ہمیشہ سچ بولا. اب یہ سچ وہ ہے جو امیر المومنین کی نسبت ہے. لہٰذا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ ہجر کی, وہ عجیب آیت ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ عبادت کرو اس وقت تک کہ جب تک تمہیں یقین نہ آئے. اور 3 آیت, یہ 99ویں آیت ہے, آخری آیت سورہ ہجر کی. اس سے پہلے کی آیت 98 اور اس سے پہلے 97, یعنی 97, 98, 99, 99 آیت ہے سورہ ہجر میں. خدا فرما رہا ہے بس یہ 3 آیت پر اشارہ کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يَزِيغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. حبیب ہم بالکل اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ کفار, مشرکین, منافقین تمہارے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا اور جو دیگر چیزیں باتیں کرتے ہیں, تمہارے دل پر بوجھ ہے ان کا. یزیغ صدرک بما یقولون, تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے. دیکھو حبیب ایک کام کرو آپ, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کے حمد کے ذریعے اس کی تسبیح کرتے رہو. وقم من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. واعبد ربک, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کب تک؟ جب تک کہ یقین نہ آ جائے. اب بعض گروہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک یقین نہیں آتا عبادت کیجئے, اور جب یقین آ گیا عبادت کو چھوڑ دیجئے. نہیں, یہ آیت کا یہ معنی نہیں ہے. چھٹے امام نے حدیث بیان فرمائی اور رسول خدا سے اور امیر المومنین سے لیے موت کے بارے میں. یہ جو یقین ہے اس کا مطلب ہے موت, یعنی موت کے آنے تک عبادت کرتے رہو. حبیب دیکھو جب بھی تمہیں پریشان کرے نا لوگ, تو اپنے پروردگار کی حمد کے ذریعے اس کی تسبیح کرو, عبادت کرتے رہو, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو یہ نسخہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب دنیا کے حالات تنگ کریں, نماز کی پناہ میں آؤ, سجدے میں جاؤ. اچھا سجدے میں جا کر مولانا اللہم کل ولی پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. مولانا امام سے گفتگو کر سکتے ہیں, بالکل کر. سجدہ خدا کے لیے, گفتگو اس میں پابندی تھوڑی کی گئی ہے کہ کس سے کیجیے. لہٰذا یہ اپنے ذہن میں رکھیں, بہت سے مسائل مشکلات ہیں. سجدہ انسان کو بڑا ایک عجیب سکون عطا کرتا ہے. پروردگار کو بہترین جو حالت پسند ہے مومن کی وہ سجدہ ہے. تو پروردگار نے کیا فرمایا, اے حبیب ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے, تمہارے دل کو دھچکا پہنچتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے. لہٰذا اب ایک کام کرو, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ذریعے. وقم من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ جس سے یہ کہا ہے کہ حبیب ذرا کم عبادت کرو. یعنی یہ نسخہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب بھی دنیا کی پریشانیاں آئیں, دنیاوی لحاظ سے کوشش کیجئے, بالکل کیجئے, کاروبار زندگی میں شامل ہوئیے, نوکری ڈھونڈیے, کاروبار بڑھائیے, مشورہ کیجئے نیک مخلص دوستوں کے ساتھ, لیکن پروردگار عالم سے رابطے کو جوڑ کر رکھیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یعنی آسان زبان میں کہوں آپ سے, دیکھو حبیب دنیا تو ایسے ہی چلے گی,
کبھی کوئی دو کوڑی کا منافق آ کر تم کو تکلیف دے گا، کبھی کوئی دو کوڑی کا گھٹیا انسان تمہارے پیٹ پیچھے تمہارے بارے میں، تمہارے نواسوں کے بارے میں، تمہارے بھائی کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ دنیا ایسا ہی ہے حبیب، عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ یقین کا میں نے معنی موت کے ذریعے کیوں کیا؟ کیونکہ روایت ہے رسول خدا کی اور چھٹے امام کی کہ ما خلق اللہ یقینا لا شک فیہ، خدا نے ایک یقین ایسا خلق کیا ہے، خدا نے ایک یقین ایسا خلق کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ایسے شک میں تبدیل کر دیا کہ لا یقین فیہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، خدا نے ایک یقین کو خلق کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کو لوگوں نے جس کا حشر یہ کیا کہ اس کو شک میں ڈال دیا جس میں کوئی یقین نہیں ہے، فرمایا وہ موت ہے۔ یعنی امام فرمانے کا موت کا دوسرا نام یقین ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ جب تک یقین نہ آ جائے، تو موت کو یقین کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ موت یعنی یقین، یقین یعنی موت، لیکن موت کو یقین کا نام کیوں دیا گیا؟ الہاکم التکاثر جا کر پڑھیے، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ یعنی علم یقین کے مرحلے پر آتے اگر تم تو جہنم کو دیکھ لیتے۔ موت کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے ابو جہل ہو، جیسے ہی قبر میں گئے اپنے تمام نیک اعمال کی جزا وہیں پر مل جائے گی اور تمام برے اعمال کی سزا وہیں سے ملنی شروع ہوگی۔ سلمان فارسی کی شفاعت کے لیے ہزاروں لاکھوں فرشتے اور حور آئیں گے ان کے استقبال کے لیے، اور ابو جہل اور ابو لہب کو انتہائی اذیتیں دی جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جن چیزوں کو تم رسول خدا کی لسان مبارک سے سن کر، ولایت کے ذریعے سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اب جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تم اس مرحلہ یقین پر ہو کہ تم نے اس یقین کے مزے کو چکھا ہے۔ میں مزید واضح کروں بات، آگ جلاتی ہے، آگ گرمی دیتی ہے، آگ میں سے روشنی نکلتی ہے، آگ پہ کھانا پکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو، آپ نے مان بھی لی، مولانا کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ آپ نے آگ کو دیکھ لیا۔ اب یہ آپ میری جتنی بھی عزت کرتے ہو، لیکن اب جو یہ مرحلہ آیا ہے نا علم کا، یہ اس مرحلے سے مختلف ہے۔ اب ایک دفعہ آپ نے آگ کو دیکھا، ایک دفعہ آپ نے آگ میں جا کر ہاتھ ڈالا، آپ نے کہا روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے، جلاتی بھی ہے، ہم نے ہاتھ لگایا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے مولانا۔ یعنی قبر، برزخ، قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ رسول خدا کی بتائے ہوئی ارشادات اور فرامین کی تصدیق۔ یعنی جن باتوں کو سنتے تھے ان کو یقینی طور پر دیکھ لو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یعنی اب جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے برزخ کے عالم میں آ کر، اب یہاں پر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، کسی کو قبر سے ڈر لگتا ہے، تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑے گا۔ چھوٹا سا جملہ اور پھر مسائل کی طرف آؤں۔ مولا آپ نے یہ تکبیر کیوں بلند کی؟ صفین رات کو جنگ ہو رہی ہے، علی بن ابی طالب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ مالک اشتر کہتے ہیں یا علی آپ نے یہ نعرے کیوں لگا رہے تھے؟ لما کبرتا، یا مسلسل تکبیر کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا کہ جب بھی میں نے کسی کو واصل جہنم کیا صفین کے میدان میں تو میں اللہ اکبر کہتا تھا۔ کہ مولا میں نے بھی تقریباً اتنا ہی مارے۔ کا فرق ہے کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا، ہمارے سامنے جو آیا ہم نے پہلے اس کی نسلوں میں دیکھا، اگر میرا کوئی چاہنے والا ہے ہم نے اسے جانے دیا۔ یعنی یہ جو علی ابن ابی طالب کے سامنے تلوار سونت کے آ رہا ہے، اس کو علی ابن ابی طالب کی تلوار سے کس نے بچایا؟ ذوالفقار کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے آپ کو تو صاحب ذوالفقار ہی بچا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نسلوں میں آپ نے برکت دیکھی ولایت کی، 8ویں نسل، 50ویں نسل، 1000ویں نسل، نہ جانے کب تک دیکھا علی بن ابی طالب نے، قیامت تک کے لیے دیکھا۔ اگر اس کی نسل میں کوئی 1000ویں نسل میں بھی ہمارا چاہنے والا ہے، ہم نے اس بچے کے صدقے میں جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، اس کے پردادا کو، پردادا کے پردادا کو، پردادا کے پردادا کو، نہ جانے کتنی نسل پہلے کا تھا جو تلوار کے سامنے آیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم چوک کے نکل گئے علی بن ابی طالب کی تلوار سے بچ کے۔ سرکار خدا کا عذاب یعنی ذوالفقار، خدا کے عذاب سے اگر بچنا ہے خدا کی رحمت کی ڈھال کو لائیے، خدا کی رحمت کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب۔
خدمت گزار ہیں، ممبر سید الشہداء کے، اور اس ڈیوڑی کی نوکری کرتے ہیں۔ زیدی صاحب ان کے برادر ہیں، محترم کی مجلس ہے، تو جو میں نے مصائب سوچے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، رسول خدا ممبر پر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بھائی، چچا زاد بھائی، علی کا سگا بھائی اور آپ کا چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب یعنی جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے، دونوں ہاتھ بھی کٹے اور جعفر شہید ہو گئے۔ رسول خدا نے جیسے ہی سنا، جعفر سے بہت محبت تھی، ایک دفعہ رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جبرائیل نے آ کر خبر دی جعفر طیار شہید ہوئے۔ گفتگو ہو رہی ہے ابھی مسجد میں کہ دیکھا دروازے سے علی داخل ہوئے۔ کہا دیکھو علی کے سامنے ذکر مت کرنا، میرے الفاظ میں، اپنے ذاتی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دھیرے دھیرے خود مناسب سمجھوں گا، علی کو بتاؤں گا بھائی کا غم کم نہیں ہے، وہ بھی جعفر طیار جیسا بھائی۔ جناب ابھی بہت محبت کرتے تھے جناب جعفر طیار سے۔ آئے، کہا یا رسول اللہ سلام علیک، گفتگو، دعا کی درخواست، جو طریقہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جناب امین نے چہرہ دیکھا رسول خدا کا، اصحاب کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ کیا کوئی سوالیہ انداز، کوئی بری خبر ہے؟ کہا کہ علی اجرک اللہ، خدا تمہارے اجر کو زیادہ کرے، تمہارے بھائی کے سلسلے میں تمہیں صبر دے۔ مولا سمجھ گئے کہ میرا بھائی محاذ پہ گیا ہوا ہے لڑنے کے لیے اور جعفر طیار شہید ہو گئے۔ جناب امین نے ایک جملہ کہا لقد انفصم ظہری، یا رسول اللہ میری ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ الگ ہو گیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، فرش اعضاء میں تربیت ہوئی ہے، آپ بہت اچھی طرح سے مصائب و فضائل کو رب دیتے ہیں، سلامت رکھے خدا آپ کے والدین کو، واقعا دل سے دعا دے رہا ہوں۔ اور کیا کہنے اس فرش اعضاء کے کہ دیکھیے مجھے یہ بتائیے آپ کہ رسول خدا علی کے سامنے ہیں، اصحاب رسول خدا موجود ہیں، گھر میں جائیں گے سیدہ جیسی زوجہ موجود ہے، حسن حسین جیسے نواسے ہیں، بنو ہاشم میں چچا زاد بھائی موجود ہیں، ایک ایک آ کر رسول خدا کے پاس جناب امیر المومنین کو گلے لگائے گا، تسلیت کہے گا، تعزیت دے گا۔ میں کہوں گا یا علی اگر آپ کاش کربلا میں ہوتے جو کہ آپ تھے، جب امام حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی تھی واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی، یا علی رسول خدا نے آپ کو نہیں بتایا کہ جعفر طیار کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، آپ کو رسول نے نہیں بتایا کہ کتنی تلوار کے گھاؤ لگے، جعفر گھوڑے سے کس طرح گرے، پیاسے تھے کہ نہیں تھے، آپ نے کہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی شکستہ ہو گئی۔ میں کہوں گا یا علی آپ جا کر ذرا امام حسین سے پوچھئے کہ جب بھائی نے کہا ہوگا مولا میرا دایاں ہاتھ قلم ہوا، میرا بایاں ہاتھ قلم ہوا، ایک دفعہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے اور رسول خدا کے اس عظیم فرزند نے کہا ہوگا یا قادر کا خواہ، اے بھائی کی خبر لو، تو حسین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس وقت یہ جملہ فرمایا لان ان کا سرا ظہری، ارے بھیا عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، اور ایک اور جملہ فرمایا عباس اب آج کے بعد وہ آنکھیں سکون سے سوئیں گی جو تیری دہشت کی وجہ سے سو نہ پاتی تھی، اور جو عباس جنہیں تیری وجہ سے سکون حاصل تھا اب وہ آنکھیں کبھی سو نہ پائیں گی۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أمك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. پالنے والے اس مجلس کو تمام مرحوم مرحومان، خاصتاً جس بندہ مومن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اس بندہ مومن کی قبر میں اس مجلس کو، اس ذکر کو، مسائل و فضائل میں ذکر کو نور بن کر داخل فرما. پروردگار حضرت حجت الدین سردو کو دور فرما اور خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے سید اکبر شکو زیدی ابن حیدر شکو زیدی، سید حیدر شکو زیدی ابن آل نبی زیدی، سیدہ طیبہ زیدی بنت وزیر احمد زیدی، سید ظفر حسن زیدی ابن نظر حسن زیدی، شہید استاد صفت جعفر، اور اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار جس نے اس فرش رضا کو بچھانے میں جو بھی زحمت کی ہے اس کو جناب سیدہ کی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کی بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب غالبي على كل طالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك وعلى بضعتك المظلومة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والحجة القائم المهدي المنتظر سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين تصبحها الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.